رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اب ہم نے اس کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے کہ ہمارے پاس وہی لب و لہجہ موجود ہو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے پہلے لوگوں نے جو قرآن پڑھا تھا کیا وہ غلط تھا، کیا وہ صحیح نہیں تھا؟ اب یہ نئے طریقے آ گئے قرآن کو پڑھنے کے، قرآن کو سمجھانے کے، انہوں نے کیوں ویسے نہیں پڑھا؟ ہو سکتا ہے ان کو ویسے ہی سکھایا گیا ہو، ان تک ویسا علم نہ پہنچا ہو. اب بہت سی ریسرچز کے بعد بہت سی جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طرح قرآن کے علم میں بھی ترقی آ رہی ہے، لوگ قرآن کے علم کو پرزرو کر رہے ہیں. تو اس کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اپنے کمپینین کو دیا، وہ فرض عین ہے. وہ ہر مسلمان پر پڑھنا فرض ہے، وہ مجھ پہ بھی فرض ہے، وہ آپ پر بھی فرض ہے. ہاں اس کی جو سائنس آف دا تجوید اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، مطلب کہ بیسک رولز ہیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. ایک رولز ہیں جو کہ لفظ کا حصہ ہے، اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ، صفات لازمہ. صفات لازمہ already in part of the word یا اس رولز میں آتی ہیں جو کہ ہمیں سیکھنا ضروری ہیں، جن کے بغیر جب میں قرآن پڑھوں گی وہ آگے ٹرم میں آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں گی، لحن جلی اور لحن خفی میں آ جائے گا. اس کی سائنس کو آگے اس کی ڈیٹیل کو پڑھنا وہ جو ہے فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ اس کو اگر کر لیں، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اس ایریے میں سے چند لوگ اس کو سیکھ لیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ کیا ہے اس کا گناہ جو ہے پھر وہ سب کے اوپر جائے گا اگر کوئی بھی اس چیز کو نہیں سیکھے گا یا آگے نہیں بڑھے گا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا ایویڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ہمیں یہ ایویڈنس ملتا ہے. سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ، ترتیب کے ساتھ پڑھنا. حضرت علی سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونا. اس کا مطلب کیا ہے ترتیل کے ساتھ؟ اور اوقاف کیا ہے؟ اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ٹھہرنا. تو قرآن پڑھتے وقت کہاں ٹھہرا جائے، کیسے ٹھہرا جائے، کہاں سے سٹارٹ کیا جائے، کہاں پہ رکنا ضروری ہے، کہاں پہ نہیں رکا جائے گا، یہ بھی ایک علم ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. کہیں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رک جاتے جہاں پہ رکنا جو ہے درست نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی میننگ جو ہے ہمیں دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے ہم پیچھے بھی نہیں جاتے، وہیں سے پھر شروع کر لیتے ہیں. ان سارے قواعد کو جاننا تجوید کہلاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر آہستہ آہستہ ہم اس کو بھی سیکھیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ قرآن کو جس طرح اتارا گیا اس کو ویسے ہی پڑھا جائے. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves that the Quran be recited as it was revealed. کہ جیسے قرآن کو اتارا گیا ویسے ہی پڑھا جائے. Salma described that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recited the Quran with each and every letter being clear. کہ clearly اس کو پڑھا کرتے تھے. کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. قرآن کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ کیوں پڑھیں؟ کیوں؟ تاکہ ہمارے جو مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے وقت، ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں. اور جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو لحن کہا جاتا ہے، عربی میں لام ہا نون سے ہے لحن، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی. ٹھیک ہے، لحن خفی جو ہے
وہ ایسی ہڈن مسٹیکس ہیں، اور لحن جلی جو ہے وہ کلیئر مسٹیکس ہیں۔ کلیئر مسٹیک کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ان کو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آگے رکھوں گی۔ تھوڑا سا میں اردو میں بتا دوں، لاحن کا لغوی معنی جو ہے نا غلطی کرنا، اور اصطلاحی معنی میں دیکھا جائے کہ حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا، جو کہ ایک تجوید کے قواعد ہمیں سکھائے گئے ہیں اس کے حساب سے نہ پڑھنا۔ اور لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے کہ بڑی اور نمایاں غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، اور اصطلاحاً اگر ہم دیکھیں مخارج اور صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ مخارج کہاں سے لفظ پرناؤنس ہوتا ہے، اس کا اوریجن کہاں سے ہے، اور اس کی صفات کون کون سی ہیں، صفات لازمہ ہے یا صفات عارضہ ہے، اس طریقے سے اس پہ وہ صفات اس مخرج پہ نہیں دی جائیں گی تو وہ لحن جلی میں آ جائیں گی۔ اس کی حرکات زیر زبر پیش کو زیر زبر پیش نہ پڑھنا، اس کو بدل دینا۔ آپ کہیں گے ہم تو زیر زبر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، میں بھی بتاتی ہوں کیسے زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کیسے یہ کلیئر مسٹیک بنتی ہیں۔ پھر لحن جلی کی اقسام کیا ہیں، ایک حروف کو دوسرے حروف سے بدل دینا، جیسے الحمد کی جگہ ہم پڑھ دیں الحمد، ہا ڈیپ ہا، اور الحمد ہا، ہا کو ہا میں بدل دینا، میننگ بدل جائیں گے، یہ کلیئر لحن جلی ہے۔ کسی حروف کو بڑھا دینا، جیسے اس کو مد میں بدل دینا، نعبد، کلیئر، نعبد، اس کو 2 کاؤنٹ مد کر دینا، اس کو سٹریچ کر دینا حتیٰ کہ وہاں پہ مد ہے ہی نہیں، میں مد پڑھ رہی ہوں اس کو۔ پھر کیا ہے کہ کسی حروف کو کم کر دینا، مطلب کہ وہاں پہ مد ہے، مد پڑھی نہ جائے، مطلب ایاک، یہاں پہ 2 کاؤنٹ مد ہے، ہم پڑھتے ایاک نعبد، ایاک۔ پھر حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، جیسے انعمت ہے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں انعمت، اور اہدینا ہم اس کو پڑھتے ہیں اہدینا، کیوں، کیونکہ ٹھہر کے نہیں پڑھتی، جلدی میں پڑھتی ہوں، اہدینا، ہاں اس پہ ہمس ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، لیکن میں پڑھتی ہوں اہدینا سینا، اہدینا، نہ اس کو 2 کاؤنٹ کرتی ہوں، نہ اس کا ہاتھ کا مخرج پرناؤنس کرتی ہوں، نہ اس کی زیر اور زبر کو کلیئر کرتی ہوں۔ پھر جیسے صادقانہ ہم پڑھتے ہیں صدقنا، صادقانہ، تو ہم یا تو صادقانہ لمبا کر دیں گے یا اس کے اوپر سکون ڈال دیں گے۔ یہ ساری غلطیاں لحن جلی میں آتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، کیوں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے کسی کو جیسے بچپن سے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھتی چلے آ رہی ہیں۔ اور پھر مخفف حروف کی جگہ مشددہ اور مشدد کی جگہ مخفف، یعنی کہ لائٹ لیٹر ہے اس کو میں نے شدہ کے ساتھ پڑھ دیا، جو شدہ کے ساتھ ہے بغیر کسی مرقق لیٹر کے، اس کو ہیوی لیٹر کے، اس کو میں لائٹ پڑھ رہی ہوں، جس کو لائٹ پڑھنا اس کو میں اس کو ہیوی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ مالکی، مالکی، اس کو ما ہیوی کر کے پڑھ رہی ہوں، اور مالکی، لے کے، نو لے کے، لی کی، اور مالکی 2 کاؤنٹ اس کو کر کے پڑھ